السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواہ الترمذی۔ جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موجودہ دور بلکہ ہر دور کا بہت ہی اہم موضوع حسن اخلاق کی اہمیت و ضرورت۔ اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ٹی وی کے ناظرین کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس خطاب سے بخوبی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاق حسنہ کے زیور سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اخلاق والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین و معزز خواتین، اخلاق سے مراد باہم بندوں کے حقوق و معاملات کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جب انسان اس دنیائے رنگ و بو میں آنکھیں کھولتا ہے تو ہر شے سے اس کا کچھ نہ کچھ واسطہ اور تھوڑا بہت تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کے حق کو اور اس فرض کو ادا کرنے کا نام اخلاق ہے۔ ماں، باپ، بھائی، بہن، بیوی، بچے، دیگر رشتہ داران، اعزاء و اقارب اور اسی طرح سے تمام ملنے جلنے والے لوگوں کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق اس اخلاق میں شامل ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں اخلاق کی اہمیت و فضیلت پر بڑی تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے متقی بندے اور بندیوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کے متقی بندے اور بندیاں وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی اہمیت و فضیلت پر زور دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، تو مومنوں کے اعمال میں سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق۔ قیامت کے دن جب اعمال وزن کیے جائیں گے تو میزان عدل میں، ترازو میں سب سے وزنی مومنوں کا جو عمل ہوگا وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ اور اگر آدمی اچھے اخلاق والا ہے تو نوافل کی پابندی کم سہی، قیام اللیل کا اتنا اہتمام نہ سہی، فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، تو اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ بکثرت نفلی روزہ رکھنے والوں اور بکثرت قیام اللیل کرنے والوں کا ثواب پا لیتا ہے، ان کے درجے اور ان کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ ایک مومن اپنے بہترین اخلاق کی وجہ سے بکثرت نفلی روزہ رکھنے والوں اور بکثرت قیام اللیل کرنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے۔ تو حسن اخلاق بڑا قیمتی جوہر ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے اخلاق کو ہمیشہ درست اور بہتر بنائے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں، جنت کے سب سے اعلیٰ و عرفہ درجے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اطراف میں ایک گھر کی، جنت کے کنارے میں ایک گھر کی، ایسے شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے کو ترک کر دے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی حق پر ہے، حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دینا، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا، یہ آسان کام نہیں ہے، بڑے دلگردے کا کام ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے، حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اطراف میں، جنت کے کنارے میں، سائیڈ میں ایک محل کی، ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور میں جنت کے درمیان میں، جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی، ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ عام طور پر مذاق میں جھوٹ بولنے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص اس قدر متقی اور پرہیزگار ہے کہ مذاق میں جھوٹ بولنے کو بھی گناہ سمجھتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے درمیان میں، جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی، ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلْقُهُ، اور میں جنت کے سب سے بلند ترین مقام، سب سے بلند ترین جگہ میں، سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام پر
ایک گھر کی، ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو ہم سب کو ہمیشہ اپنے اخلاق کو درست اور بہتر بنانا چاہیے۔ بد اخلاقی اور بدخلقی یہ بہت بری شے ہے، اس سے ہم سب کو ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اخلاق کی اسی اہمیت کے پیش نظر اسلاف کرام علیہم السلام ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو ہمیشہ درست رکھ۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد نام کی بھی ایک حدیث کی کتاب ہے جو بڑی مشہور کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رات میں قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے، تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کی حالت میں روتے روتے دعا کر رہے ہیں، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ کافی وقت بیت گیا، بار بار یہی جملہ دہرا رہے ہیں، یہی جملہ بول رہے ہیں۔ ان کی زوج محترمہ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا دیکھ رہی ہیں کہ صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، لیکن بار بار یہی جملہ دہرا رہے ہیں، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اے اللہ تو نے میری شکل صورت اچھی بنائی، میرا چہرہ مہرہ اچھا بنایا، مجھے بہتر بنایا، اے اللہ میرے اخلاق کو درست فرما دے، میرے اخلاق کو بہتر بنا دے۔ بار بار یہی دعا پڑھ رہے ہیں، اسی کو دہرا رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا۔ ام درداء رضی اللہ عنہ آئیں اور کہا، اے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ بار بار اسی دعا کو دہرا رہے ہیں؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا ام الدرداء ان العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار۔ اے ام درداء، مسلمان بندہ جب اپنے اخلاق کو درست کر لیتا ہے، اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے، بہتر بنا لیتا ہے، تو اس کا وہ حسن خلق، اس کا وہ بہترین اخلاق اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور اگر وہ بدخلق ہو جاتا ہے، اپنے اخلاق کو بگاڑ لیتا ہے، برا کر لیتا ہے، تو اس کی بدخلقی اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے، اس کو جہنم میں داخل کر کے چھوڑتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو ہمیشہ اپنے اخلاق پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے قول و کردار پر نظر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اوچھی حرکتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم پر انگلیاں اٹھے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تمام مذاہب کی بنیاد اخلاق ہی پر ہے۔ چنانچہ دنیا میں جتنے پیغمبر، نبی، رسول، مصلح اور رشی منی آئے، تمام کی تعلیم یہی تھی کہ سچ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا برا ہے، عدل و انصاف نیکی اور ظلم و بربریت برائی ہے، صدقہ و خیرات اچھا ہے اور چوری ڈکیتی یہ برا عمل ہے۔ اور تمام مذہب کے تمام ابواب کی طرح سے اخلاق کے باب میں بھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تکمیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کروں۔ جب اخلاق کا تذکرہ ہوتا ہے، اخلاق کا ذکر آتا ہے، تو اگر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذکر نہ کیا جائے تو اخلاق کا موضوع تشنا، ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کچھ جھلکیاں اور آپ کے کچھ اخلاقی گوشے آپ کے سامنے پیش کروں۔
تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روشنی میں ہم سب اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے عادات، اپنے اطوار اور اپنے کردار کا جائزہ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روشنی میں ہم اپنے اخلاق کو بہتر اور درست بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اندر خامیاں ہوں تو اپنی خامیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو اہم اور عظیم مخلوقات کی قسم کھانے کے بعد فرمایا سورہ قلم کے اندر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اور نبی کے اخلاق کی تربیت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے انداز سے تربیت کرتا ہے کہ نبی اخلاقی اعتبار سے تمام لوگوں میں نمایاں اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور اسی تربیت ہی کا اثر ہے کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوج محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کی زوجیت میں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، غار حرا سے آپ واپس آئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، پریشان حال تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے، حضرت خدیجہ سے آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل بڑھا دو، مجھے چادر بڑھا دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو چادر بڑھا دیا۔ جب آپ کو کچھ آرام ملا، جب ذرا طبیعت سنبھلی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کے احوال دریافت کیے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ کا یہی جملہ تھا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ کی ہلاکت کا ڈر ہو رہا ہے، اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کارناموں کا تذکرہ کیا، آپ کے حسن اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ انک لتصل الرحم، بے شک آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، اور بے شک آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچی گفتگو کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ ناتواں اور کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جن کو کمانے نہیں آتا ان کو کما کر دیتے ہیں۔ وتقری الضعیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں آپ تعاون کرتے ہیں، حق کا سپورٹ کرتے ہیں، حق کی تائید کرتے ہیں۔ جس شخص کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ خوش ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو ان الفاظ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، آپ کے حسن اخلاق کی گواہی دی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے اخلاق کی گواہی اس انداز میں دیتے ہیں، کہتے ہیں لقد خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی قط اف، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کیا۔ 10 سالہ خدمت کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اگر میں کوئی کام کر لیتا تو آپ یہ نہ کہتے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اگر میں کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو آپ یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، معزز حضرات و معزز خواتین، محترم ناظرین، آپ غور کیجئے، 10 سالہ خدمت کے دوران
خادم کو اف تک نہ کہنا، نہ ڈانٹنا، نہ جھڑکنا، نہ گالی گلوچ بکنا، نہ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا، یہ حسن اخلاق کا وہ اعلیٰ ترین نمونہ ہے جس کی نظیر اور مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ اکبر! غور کریں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر پہلی مرتبہ ملک شام جا رہے تھے مکہ سے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے اور آپ کے اخلاق وغیرہ کا جائزہ لینے کے لیے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ میں بھیجا تھا۔ میسرہ غلام تھے، خادم تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شریک جیسا برتاؤ کیا۔ جب سفر ختم ہوا، میسرہ واپس آئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رپورٹ پوچھا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے میسرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق میں بڑے عمدہ ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی محبت، آپ کی ہمدردی، آپ کی مستعدی، آپ کی خوش معاملگی، جو حالات دیکھے تھے سارے حالات خدیجہ سے بیان فرما دیے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار کی روشنی میں ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی غلام تھا، یہودی بچہ تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کے لیے پانی لا دیتا تھا، آپ کے بالوں میں کنگھی وغیرہ کر دیا کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے سرانے بیٹھ کر اس کے احوال دریافت کر رہے ہیں۔ معاملہ بڑا اچھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بچے، اسلام قبول کر لے۔ اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے، بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ذرا سوچیے، غور کیجئے۔ بچے کے والد نے کہا یا بنیا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، مسلمان بن جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت پر بہت خوش ہوئے، اللہ کی تعریف کیا اور کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ذرا غور کیجئے، بچہ کس کا تھا؟ یہودی کا تھا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سب سے خطرناک دشمن کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ کا کردار تھا، آپ کا حسن تعامل تھا کہ بچے پر بھی آپ کے اخلاق کا اثر ہوا اور اس کے باپ پر بھی آپ کے اخلاق کا اثر ہوا۔ باپ نے اپنے مذہب کی پرواہ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو اور مسلمان بن جاؤ۔ محترم ناظرین و معزز خواتین، آج کہاں ہیں اس طرح کے لوگ؟ آج کہاں ہیں ایسے اخلاق والے؟ خادموں کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ ذرا سی غلطی پر زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں، لوگوں کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، غصے میں آ کر اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ کر زناٹے دار تماچے بھی رسید کر دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات میں ہم تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں،
ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، ہم تمام لوگوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ اس لیے ہر عمل میں، ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، آپ کی عادات، آپ کے اطوار کو اپنے سامنے رکھیں اور اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے، ہم اخلاق اور کردار کے اعلیٰ نمونے پر فائز ہوں گے، اور یہی اخلاق انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور بدخلقی کی جتنی چیزیں ہیں، تمام طرح کی بدخلقیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو اعلیٰ اور عرفہ بنائیں، اپنے کردار کو اعلیٰ اور عرفہ بنائیں۔ اخلاق کو بگاڑنے والی جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں بھی ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ بڑھے گا، اہل زمین بھی ہماری عزت کریں گے، اور مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ جیسا کہ ابتدا میں حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے تو قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں سب سے وزنی اور سب سے ہیوی عمل کیا ہوگا؟ ہمارا حسن اخلاق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لے جانے والی چیزوں میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک اللہ کا ڈر ہے، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اور دوسرے نمبر پر بہترین اخلاق۔ اگر ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر رہے گا تو ہم بندوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا کریں گے، اللہ کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا کریں گے۔ تو تقوی کی وجہ سے ہمارے تعلقات اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائیں گے، اور حسن اخلاق کی وجہ سے ہمارے تعلقات بندوں سے مضبوط ہو جائیں گے، بندوں میں ہم ممتاز ہو جائیں گے، بندوں کے اندر ہم محبوب ہوں گے، اور ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا، اور لوگ باقاعدہ دل سے ہمارا احترام کریں گے، دل سے ہم کو دعائیں دیں گے۔ تو اللہ کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے، اپنے کردار کو سنواریے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بہتر سے بہتر اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ، نمونہ، رول ماڈل مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق کو بگاڑنے والی جتنی برائیاں ہیں، رب العالمین ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کو اپنا دامن پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دنیا و آخرت میں ہم سب کو حقیقی سرفرازی اور کامیابی عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بھی بہتر مقبولیت ہو سکتی ہے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ہر قسم کی خدمت اور کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔